وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 22-23 حصہ اول 26-76 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کو راضی کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وفی الارض آیات للموقنین. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 22. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اور آسمان سے ہی تمہارا رزق ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بھی آسمان سے ہے. اس کے بارے میں بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے کہ آسمان سے یہاں ہم مراد لیں گے اللہ. اور دیکھیں، اس میں جو گزشتہ سبق تھا اس میں بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ وفی السماء رزقکم کی بات کر رہے تھے. رزق یعنی دنیا. ہم سب رزق کے پیچھے ایک قسم سے دوڑ رہے ہیں. تعلیم بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی رزق کے لیے، رزق کے خیال میں. آپ اپنے بچوں کو یہ دنیا کی تعلیم کیوں دلواتے ہیں؟ یہ پڑھ لکھ جائے گا، ڈاکٹر بنے گا، یہ وہ بنے گا. رزق اچھا، یعنی دنیا، اگر میں کہوں نا یہ ایک چیز دنیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو یعنی اسی طرح کہا ہے قرآن میں کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ جو دنیا اور اس کی زینت کا طلبگار ہے. اور جو نہیں، یہ تو دوسری ہے. جو پہلی تھی نا، تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طلبگار ہیں. یرید دنیا کے مرید ہیں اور کوئی آخرت کے ہیں. یرید مطلب ارادہ. کوئی لوگ تم میں سے کوئی دنیا کا ارادہ کر لیتے ہیں، کوئی آخرت کا ارادہ کر لیتے ہیں. اور یہاں پر رک کر میں ضرور یہ کہوں گا کہ آج کے مسلمان نے دنیا کا ارادہ کر لیا ہے، آخرت کا ارادہ نہیں ہے. یقین ہوتا دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے نا، دنیا پر یقین ہے، نظر آ رہی ہے. باقی تبصرون افلا تبصرون 21 نمبر آیت جو ہم نے پڑھی ہے نا، عقل سے ہم کام نہیں لیتے.
سوچتے نہیں ہیں اپنے بارے میں، اپنے مقصد وجود کے بارے میں یا جو بھی. تو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ قریب بھی ہے اور فوراً ہے. وہ کہتے ہیں نا، نو نقد نہ تیرا ادھار، نو ہی دے دو اور تیرا. تو اسی طرح ہم دیکھیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز ہے. اب جلدی میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے دنیا چاہیے. ہم سب مسلمانوں نے ایسا کر لیا ہے. ہمیں جلدی عاجلہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اور وہ بھی میں آیت آپ کو سنا دوں گا. اچھی بات ہے، کوئی ایسی اس میں نہیں ہے حرج. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. تم میں سے بعض من کانا، جس نے بھی ارادہ کر لیا عاجلہ کا، عاجلہ مطلب دنیا، جلدی، تعجیل، تو اس کو میں دے تو دوں گا. کس کو دوں گا؟ میری مرضی. کتنا دوں گا؟ میری مرضی. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ومن اراد الآخرۃ، یہ وہی بات ہے نا، منکم من یرید الدنیا منکم من یرید من اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ آخرت کا کر لیا. مومن کا ارادہ آخرت کا ہوتا ہے، جو کافر ہے وہ دنیا کا ارادہ کرتا ہے. عملی طور پہ تو ہم کافر بنے ہوئے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم نے ارادہ کر لیا ہے دنیا کا. اللہ سے ہمارا بھروسہ اٹھ گیا ہے، اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ سے ہمارا بھروسہ اٹھ گیا ہے، اللہ پہ ہمارا اعتماد نہیں رہا. معاشرے میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہر ادارے میں کرپشن ہے، رشوت ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. حرام خوری، رشوت کرپشن تو اپنی جگہ ہے، لیکن عام طور پہ آپ دیکھ لیں، حرام خوری، دھوکہ، فراڈ، یہ ہماری جو ہے عادت ثانیہ بن چکی ہے. جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ فراڈ، دھوکہ، حرام، ملاوٹ ہو گیا. اب دودھ خالص کہاں ملتا ہے آپ کو؟ دیسی گھی میں کتنی ملاوٹیں ہوتی ہیں. میں مثال کے طور پہ اس کر رہا ہوں، ملاوٹ والی چیز. پیسی ہوئی مرچیں سستی ہیں اور جو ثابت مرچیں ہیں وہ مہنگی ہیں. یعنی یہ بھی ایک انداز ہے نا، اس پہ بھی آپ سوچ لیں. پیسی ہوئی مرچیں سستی ہیں اور جو ثابت مرچیں ہیں وہ مہنگی ہیں. اب پیسنے میں خرچہ نہیں آتا ہے، لیکن ملاوٹ ہے. جو بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ملاوٹ ہے. اسی طرح یعنی ہر چیز میں آپ دیکھ لیں، پھر تو تفصیل ہے. سارا معاشرہ، اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے دنیا پر. دیکھیں میں وہ ازدواجی زندگی کا لے رہا ہوں. میاں اور بیوی دونوں دنیا ہی کے متعلق سوچ رہے ہیں. بیوی شوہر کے خیال میں ہے، میری نند کیسی سلوک کر رہی ہے، میرا سسر میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، میری ساس. اسی میں بس وہ رہتے ہیں نا عام طور پہ، ساس، سسر، دیور، جٹھانی، نند، جو بھی ہے، اسی میں ہم رہ رہے ہیں، اسی خیالوں میں رہ رہے ہیں. پھر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے. بعض اوقات بڑھتی ہے، بعض اوقات، لیکن بات نہ بھی بڑھے لیکن خیال دنیا کا ہے، میاں کا بھی اور بیوی کا بھی. اس پہ آپ غور کیجئے نا، خیال دنیا کا ہے. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا مرنا جینا دنیا کے لیے. بات ختم ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. یہ بڑی اہم بات ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا سب کچھ میں کر رہا ہوں. میں نے تمہاری پلاننگ کی بھی ہے زندگی کی، میں نے تمہاری دنیا تقسیم بھی کر دی ہے. اب تمہیں دنیا کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، تمہیں آخرت کے بارے میں پریشان ہونا ہے. دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے. ایک تو ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے کہ کچھ اور نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے. آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، ہمیں دھوکہ لگ گیا، شدید دھوکہ.
جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا تھا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ایک تو یہ ظاہر کا دھوکہ، یہ دھوکہ اگر لگ گیا تو آپ گئے کام سے۔ اگر دنیا کو یا حاصل دنیا کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، آپ کا بیڑا غرق ہو گیا، گئے کام سے آپ۔ اب آخرت کی کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ نہیں کرے گی، وہ تو آپ نے دھوکہ لگ گیا نا کہ یہی اصل ہے، یہی مال و دولت، بیٹے، یہ وہ، گھر وغیرہ جو بھی کاروبار۔ تو پھر آپ تو دیکھیں، یہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں رک جاؤں یہاں اور آپ کو درخواست کروں اس بات پہ سوچیں۔ آخرت جو یقینی ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آگے آیت آ رہی ہے، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ، جیسے تم بات کر رہے ہو نا، اس سے زیادہ جو ہے یہ بات سچ ہے، لاحق ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بات نہیں کر رہے، آپ کے کانوں میں آواز آ رہی، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہاری بات نہیں سننا۔ اسی طرح یہ آخرت ہے۔ یہاں تو دھوکہ ہو سکتا ہے جو ہم بول رہے ہیں یا جو بھی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یہ ڈبنگ جو ہوتی ہے آواز کی، ڈراموں کی، باہر کے ڈرامے ہوتے ہیں، یا پرانی جو ہماری فلمیں ہوتی تھی وہاں آواز کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، وہ بعد میں ڈبنگ ہوتی تھی آواز کی، پہلے پرانی۔ اب تو جو بھی ہے سسٹم، تو اب وہ میں ڈبنگ کی بات کر رہا ہوں، مطلب یہاں پہ ڈرامے ہیں ترکی کے، ادھر ادھر جو بھی انگلش کا ہے ڈبنگ ہوتی ہے، تو وہ لگتا یوں ہی ہے کہ وہ بول رہا ہے، لیکن وہ نہیں بول رہا، اس کا بولنا تو انہوں نے ختم کر دیا، میوٹ کر دیا۔ اب یہ کوئی اور صداکار، جسے کو صداکار کہتے ہیں، وہ بول رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ، اب اس میں آواز میں تو غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ نہیں بول رہا ہو، یہ کوئی اور بول رہا ہو، یا جو بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اس سے زیادہ، یعنی لحق مثل ما انتم تتقون، میں اس آیت سے آگے نہیں بڑھ رہا، یہی بات کہ جس طرح ہم بول رہے ہیں، جس طرح آپ کسی کی آواز سن رہے ہیں، یہ اسی طرح سچ ہے اور حق ہے۔ بہرحال میں اپنی پرانی مضمون وفی السماء رزقکم کی میں بات کر رہا ہوں۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہاں رک جاؤں اور اچھی طریقے سے اس پہ بات کروں آپ سے، لیکن چلتے ہیں کیونکہ آگے بھی مضمون آ رہے ہیں، اور قرآن سارا ہی تقریباً آخرت، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ بات آتی رہے گی، پھر اس پہ بات کریں گے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، اچھا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ دیکھو رزق، دیکھیں رزق کے مراد کیا ہے، جو بھی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ صرف یہ رزق کے ظاہری جو ظاہر ہے، ایک تو اسباب رزق ہیں، یہ بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں دے رہا ہے، اولاد کون دیتا ہے، یہ بھی رزق ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، پھر اولاد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے یا نہیں لکھی اولاد تو وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تو بانجھ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر وہ سر پھوڑتے رہتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ رزق، ہر نعمت رزق ہے۔ ہمارا علم اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے جو عقل دی ہے ہم سب کو، وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ہے، علم دیا ہے، رزق دیا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ اے انسان، اب یہ دیکھیں انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یہ ساری آیات جو ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ مجھ سے، آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ دیکھو سب کچھ تو میں دے رہا ہوں تمہیں، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، ہم نہیں تھے،
حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اب میری پیدائش جو ہے 56 ہے، 1956. اب 55 میں میرا تو نام و نشان نہیں تھا. 56 میں آیا ہوں میں دنیا میں. اس سے پہلے میرا نام کوئی قابل. اچھا باپ میرا باپ جوان ہوا تو یعنی وہ مجھے لیے پھرتا تھا، اور پھر جب شادی ہو گئی تو پھر میں وجود میں آ گیا، ماں اور وہ جو بھی ہے. تو دیکھیں ہماری یہ جو بھی ہے یہ آسمان سے ہے، بس مختصر بات. اب اس میں تو ہمیں اللہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہر پل ہر وقت. اللہ 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 اللہ، یعنی عملی طور پہ. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ تسبیحات یا گٹھلیاں اکٹھی کر لیں اللہ اللہ کریں، نہیں. عمل سے ذہن میں آپ کے اللہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، میرے لیے ہیں، مجھے اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہم تو دیکھیں ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. کھا لے پی لے جی لے، خوش رہا کرو بیٹی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش رہا کرو. اللہ تمہیں سدا سہاگن رکھے، اچھی زندگی دے. آپ کیا دعائیں دیتے رہتے ہیں اپنی اولاد کو ساری دنیا کے بارے میں؟ کوئی اور چیز ہے انسان، یہ نہیں ہے ظاہر. گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کیا ملک کر دے سو. اے انسان اگر تیرے اندر وہ ذات حق نہ ہوتی، اس کی پھونکی ہوئی روح نہ ہوتی، تو یہ پانی اور مٹی اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ یعنی ہماری خدمت میں لگے ہوئے نا سر، یہ ساری چیزیں ہماری خدمت میں ہیں. پانی کی ہر بوند کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے لگائے ہوئے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. 2 فرشتے اللہ نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے، اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کرتے. اچھا تو فی السماء رزق، اس میں دیکھیں مضمون بہت گہرا ہے کہ سب کچھ تو میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہارا وجود بھی میرے چاہنے سے آئے، تو یعنی میں نے چاہا تم پیدا ہوئے، میں نے چاہا تو تم وجود میں آ گئے، میں نے تمہیں بنایا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری ماں کے رحموں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے، صورت بناتا ہے. تو خلق تو بیدیہ کے الفاظ ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے. ظاہر ہے ماں کے رحم میں کون بنا رہے، کیا حکم ہے، شکل کیسی ہوگی، تھمبنیل کیسے ہوں گے، کیا کیا، مرد لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، کون فیصلہ کرتا ہے؟ یہ کوئی الٹب چیز تو نہیں ہے کہ بس سب کچھ ہی خود بخود ہو رہا ہے. نو، ہر چیز وکل امر وکل صغیر و کبیر مستتر، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، مستتر. وکل صغیر و کبیر مستتر، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. جب لکھی ہوئی ہے تو اب کہاں لکھی ہے، کس نے لکھی ہے؟ اللہ، لوح محفوظ. انا خلقنا کل شیء بقدر، ہر چیز کو میں نے ایک اندازے سے بنایا ہے. وکل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا چکی ہے. ہماری مرضی تو نہ اپنی پیدائش میں ہے نہ موت میں ہے. آپ اعتراض کرتے رہتے ہیں. شوہر بیوی کی تعریف کرے، میں تو خوبصورت ہوں ہی نہیں، میں ایسی ہوں. ناشکری ہے.
آپ کو بنایا کس نے ہے؟ یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ کر۔ بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شکل بھی ہے رب نے بنائی ہے، تو بس رب کی تخلیق میں بات نہیں ہے، پھر قد ہے، رنگ ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ہر چیز تو میں کر رہا ہوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں بھاگ رہے ہو مجھ سے؟ تمہیں تو میرے پاس آنا چاہیے، میری بات سننی چاہیے، میرے حکم کے سامنے سر جھکانے چاہیے، میری نبی کے راستے پر چلو، میرے راستے پر چلو، نبی کا راستہ میرے ہی راستہ ہے، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ہم دیکھیں واضح بات ہے، ہم نے اپنا رخ بنا لیا ہے دنیا کو، ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کا چھوٹا بڑا بوڑھا مرد عورت سب لوگ ظاہر کی طرف، ظاہری کو دیکھ رہے ہیں۔ بچہ جو ہے 7-8 مہینے کا ہو جاتا ہے، وہ پھر تکتا رہتا ہے، ظاہری کو دیکھتا رہتا ہے، پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج صبح میرا ایک نواسی تھی، تو وہ لیا ہوا تھا، تو ماں نے گود میں لیا ہوا تھا، میں اس کے سامنے گیا تو بس مجھ پہ نظریں جما لی، پلک جھپکائی نہیں رہی۔ ایسا ہوتا ہے، بچے کرتے ہیں نا، ایسا عام طور پہ سب کرتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اب اس کی نظر بس مجھ پہ ہے، ظاہر پہ ہے۔ ٹھیک ہے، بچہ ہے، معصوم ہے، لیکن جب بڑا ہو جائے تو پھر اس کو بصارت سے بھی کام لینا ہوگا، عقل سے بھی کام لینا ہوگا کہ بھئی میں کون ہوں، اس کائنات میں میں کیوں آیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ یہ سب باتیں ہم نہیں سوچتے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، سب کچھ تو میں دے رہا ہوں تمہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے کیوں مجھ سے منہ موڑ لیا ہے؟ میری نصیحت سے تم نے کیوں منہ موڑ لیا ہے؟ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو تم سب سے بڑے ظالم ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص ہے جس کو رب کی ذکر بآیات ربہ، رب کی نشانیوں کی ذریعے نصیحت کی جائے۔ تو رب کی آیات، یہ کائنات بھی ہے، زمین آسمان ہے، اور رب کی آیات قرآن بھی ہے۔ تو میں یہ آیت آپ کو پوری پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھیں۔ من اظلم، اللہ فرمانے اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس کو نصیحت کی جائے اور وہ نصیحت سے منہ موڑ لے۔ یہ مجرم ہے اور مجرم سے میں انتقام لوں گا۔ اب یا تو ہم نے رب کی نصیحت، قرآن ہے، رسول کا عمل ہے، یا تو ہم نے نصیحت کو لبیک کہہ دیا ہے، نصیحت کو قبول کر لیا ہے، اللہ کو منزل بنا لیا ہے، آخرت کو ترجیح دے دی ہے، اپنا رخ رب کی طرف کر لیا ہے اور رب کے راستے پر چل رہے مقامی طور پہ ایک نگران کی نگرانی میں۔ تو یا نہیں کیا ایسا، آج کا مسلمان تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا مسلمان دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کی طرف، زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کو مدعا نہیں بنانا چاہتا، اس نے دنیا کو مدعا بنا لیا ہے۔ یہ رسول کے راستے پر نہیں چل رہا، یہ نفسانی خواہشات کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ بڑی ایک پریشان کن بات ہے، آپ اس کو دیکھیں، سوچیں اس بات پہ کہ آخر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم رب کے نافرمان ہیں اور رہنا چاہتے ہیں،
ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں ایک بات میں کہوں، رب ہماری زندگی اس وقت ہماری جو کرنٹ صورتحال ہے موجودہ، یا تو ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بات بھی تو اس انداز سے آپ ضرور سوچنی چاہیے. صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی موٹو دیا تھا کہ تم ایسی زندگی گزارو جس سے رب راضی ہو. انہوں نے ایسے ہی کیا. اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کا لاحقہ بن گیا. اس کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سارے صحابہ کرام، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ہمارے لیے رب کی رضا کوئی اہمیت نہیں رکھتی. آپ دیکھ لیں کتنی بڑی یعنی خطا ہم کر رہے ہیں کہ رب کی رضا کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. ہم اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن تو آپ کے رب کا نصیحت ہے. ذکریٰ للمؤمنین، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے. ہم نے تو اس سے منہ موڑ لیا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان سے تمہارا رزق ہے، اور جو بہرحال اس کے بارے میں پھر بعد میں بات کریں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.